ہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، یہ پروگرام جاری ہے اور اس پروگرام میں بالترتیب صورتوں کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے، اور الحمدللہ یہ سلسلہ چلتے ہوئے سورۃ الزلزال یعنی اس سورہ مبارکہ کا ترتیب تلاوت، ترتیب مصحف کے اعتبار سے جو نمبر ہے وہ 99 نمبر ہے۔ یعنی اس صورت کے بعد اگر ہم صورتیں دیکھتے ہیں، قرآن کی کتنی صورتیں وہ بقایا ہیں، تو ٹوٹل 15 صورتیں مزید بقایا بچتی ہیں۔ تو یہ آخری ان صورتوں میں سورہ زلزال بڑی معروف سورہ مبارکہ ہے۔ ترتیب نزول اگر دیکھیں تو یہ 93 نمبر پر اس سورہ مبارکہ کی ترتیب ہے، اور ترتیب مصحف، ترتیب قرآن تو یہ 99۔ ایک اس کا رکوع ہے، 8 اس میں آیت مبارکہ ہیں، 30ویں پارے میں یہ سورہ مبارکہ ہے۔ سورہ زلزال اس کو اس لیے کہا کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، یعنی زمین کے زلزلوں کا وہ ذکر ہوا کہ، اور اس سے مراد جب زمین وہ ہلے گی، اور یہ قرب قیامت میں جو یہ کیفیات یعنی قیامت کے قائم ہونے میں، تو اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ زلزال ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکیہ ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، یعنی ہجرت سے قبل ہوئی، لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ مدنیہ ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مدینہ منورہ میں یعنی ہجرت کے بعد یہ نازل ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ زلزال کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا، سورہ اذا زلزلت، سورت اذا زلزلت الارض، یہ والی سورت آدھے قرآن کے برابر ہے، اور سورہ قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے، اور سورہ قل یا ایھا الکافرون چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ یعنی پڑھنے والے کو اللہ اتنا ثواب دیتا ہے۔ سورہ زلزال پڑھی تو گویا کہ آدھے قرآن کا اسے ثواب مل جاتا ہے، اور سورہ کافرون سے چوتھائی حصے قرآن کا، اور سورہ اخلاص سے تہائی حصے قرآن کا، یعنی دوسرے لفظوں میں کہیں تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو 1 قرآن کی مثل گویا کہ ثواب ملا، اور 4 مرتبہ سورہ کافرون پڑھیں تو 1 قرآن کی مثل، اور 2 دفعہ سورہ زلزال کو پڑھ لیں تو پورے قرآن کا گویا کہ ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ تو کوشش کرنی چاہیے ان صورتوں کو پڑھا جائے، اور پورے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، لیکن خاص جو چند صورتیں پڑھ کر زیادہ ثواب حاصل ہو جاتا ہے تو یہ صورتیں بھی پڑھیے۔ اچھا، ایک اور حدیث پاک، بڑی پیاری حدیث پاک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ آپ مجھے قرآن پڑھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذوات الراء، یعنی الف لام میم را سے 3 صورتیں پڑھو، یعنی یہ جن صورتوں کے شروع میں الف لام میم را اس طرح کے کلمات۔ تو اس شخص نے کہا میری عمر تو زیادہ ہو گئی ہے، اور ظاہر ہے اب زبان سے وہ ادائیگی ہونا، میری عمر زیادہ ہے، تو آپ کچھ اور
آپ نے فرمایا تو آپ نے پھر ذوات حامیم فرمایا، حامیم والی صورتیں یہ پڑھو، وہ پھر اسی طرح کی بات اس شخص نے کہی۔ تو پھر آپ نے جو سورہ مبارکہ سورہ مسبحات جنہیں کہا جاتا ہے، یعنی سبح للہ یا یسبح، سبح یسبح، اس طرح کے کلمات سے جو شروع ہو رہی تو وہ پڑھو۔ اس نے کہا، پھر اپنا یہی عذر بیان کیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے جب کہا کہ مجھے کوئی آپ ویسے ہی جامع صورت آپ پڑھا دیجئے، آپ مجھے پڑھا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا زلزلت الارض زلزالہا یہ صورت پڑھائی، اور یہ پڑھا کر آپ فارغ ہوئے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس میں کوئی زیادتی نہیں کروں گا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص کامیاب ہو گیا۔ حدیث مبارکہ بھی اس سورہ مبارکہ کی وہ فضیلت پر مشتمل ہے۔ ناظرین کرام، اس کے اگر مضامین پر ہم گفتگو کریں تو سورہ زلزال کے اندر چونکہ قیامت قائم ہونا اور پھر قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا گیا، پھر اس دن زمین اللہ کے حکم سے یہ سب کچھ بیان کر دے گی، وہ سب کچھ جو کچھ ہوا تو وہ بیان کرے گی۔ اس صورت میں مختلف لوگوں کے احوال بیان کیے گئے، پھر یہ بھی بیان کہ ذرے برابر بھی نیکی تو وہ بھی قیامت کے دن آدمی دیکھے گا، ذرے برابر گناہ تو وہ بھی قیامت کے دن آدمی دیکھے گا۔ تو بہت اہم مضامین پر یہ سورہ مبارکہ ہے، بلکہ پوری صورت میں کہتا ہوں ترجمے کے ساتھ ایک دفعہ ضرور ہمیں اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا چاہیے۔ بڑھتے ہیں اس کی آیات مبارکہ اور اس کے کچھ ترجمے اور تفسیر کو سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین تھر تھرا دی جائے گی، جیسے اس کا تھر تھرانا طے ہے، یعنی جو زمین، یہ زلزلہ یہاں مراد ہلا دینا، ایک بھونچال مچا دینا، سب کچھ الٹ پلٹ ہو جانا۔ اور یہ قیامت میں جب حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ سور پھونکیں گے، اور جب پہلی بار سور پھونکیں گے تو اس کے بعد زمین میں ایسا زلزلہ آ جائے گا کہ سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے قیامت کے اس زلزلے کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ایک اور مقام پر، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے تو یہ حالت ہوگی کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، یعنی ضائع کر دے گی، اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن ہے یہ کہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ تو یہ پہلی بار جب سور پھونکیں گے اس کے بعد یہ زلزلے کی کیفیت ہوگی، اور اس میں اونچے اونچے پہاڑ بھی زمین بوس ہو جائیں گے، اور یہ کوئی اونچائی یوں نہیں رہے گی کہ یہ بلڈنگ ہے، عمارت ہے، پہاڑ ہے، یعنی سب کچھ زمین بوس ہو جائے گا۔ آگے فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی، اور آدمی کہے گا اسے کیا ہوا۔ یہاں پر ہے کہ زمین اپنے اندر تمام خزانے، مردے، سب کچھ ہے وہ باہر پھینک دے گی، تو جو کچھ بھی زمین پر ہے تو وہ سب کچھ اسے باہر پھینک دے گی۔ ایک اور آیت مبارکہ میں فرمایا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اور جب زمین کو دراز کر دیا جائے گا اور جو کچھ اس میں ہے زمین اسے باہر ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی، اور وہ اپنے رب کا حکم سنے گی، اسے یہی لائق، اے انسان بے شک تو اپنے رب کی طرف دوڑنے والا پھر اس سے ملنے والا ہے۔ اور یہ بھی ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ زمین سونے چاندی کے ستونوں جیسے اپنے جگر پارے اگل دے گی، یعنی سب کچھ وہ مال و متاع اس طرح کا ہے وہ زمین باہر نکال دے گی۔ قاتل دیکھ کر کہے گا اس مال کی وجہ سے تو میں نے قتل کیا،
رشتہ دار کہیں گے اس وجہ سے تو ہم نے رشتہ داری توڑی تھی آپس میں، اب مال یہ اسی طرح۔ چور کہے گا اس وجہ سے تو مجھے یہ سزا ملی کہ میں نے چوری کی تھی، تو پھر کہا کہ اس میں سے کوئی بھی کچھ نہیں لے گا، زمین ہر شے اگل دے گی، پھر وہ کہے گا کہ یہ مال، اور اب کوئی اس میں سے کچھ بھی حاصل ہے نہیں کرے گا۔ وقال الانسان ما لہا، اور آدمی کہے گا اسے کیا ہوا، یعنی انسان زمین کے بارے میں یہ کہے گا اس کو ہوا کیا، سب کچھ باہر خزانے نکال دیے اس نے، سب کچھ اگل دیا، اور اسے کیا ہوا، یعنی اتنی شدت والا وہ زلزلہ ہوگا۔ آگے فرمایا یومئذ تحدث اخبارها بأن ربک اوحی لها، اس دن وہ اپنی خبریں بتائیں گی، یعنی زمین خبریں بتائے گی، اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا ہے، تو اس دن زمین خبریں بتائے گی۔ اب وہ خبریں کیا کہ اللہ پاک کے حکم سے مخلوق نے جو کچھ کیا زمین یہ بتائے گی۔ اب زمین کئیوں کا شکریہ ادا بھی کرے گی، جی ہاں، جنہوں نے زمین پر اچھے اعمال کیے، عدل سے رہے، انصاف سے رہے، اچھے عمل کیے، کہیں سجدے کیے، کہیں نمازیں، کہیں اور عبادات، تو یہ زمین ان کا گویا کہ شکریہ ادا کرے گی۔ اور کئی وہ ہوں گے کہ جو نافرمان ہوں گے، زمین ان سے شکوہ کرے گی۔ یہاں تک کہ روایت میں بیان کیا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت یومئذ تحدث اخبارہا تلاوت فرمائی، پھر ارشاد فرمایا تم جانتے ہو اس زمین کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی خبریں یہ ہے کہ وہ ہر مرد و عورت پر اس کے ان اعمال کی گواہی دے گی جو انہوں نے اس کی پیٹھ پر کیے۔ وہ کہے گی اس دن اس نے فلاں دن یہ عمل کیا، اس نے فلاں دن یہ عمل کیا، یہی اس کی خبریں۔ تو زمین اچھے اعمال کرنے والوں کے حق میں گواہی بھی دے گی، ان کا شکریہ بھی ادا کرے گی، اور نافرمانوں سے شکوہ، اس نے بدکاری کی، برائی کی، چوری کی، اور کسی طرح کا برا عمل کیا، حتیٰ کہ کفار کو ان کے کفر کے بارے میں بتائے گی، شرک، کفر، ان اعمال بد کے بارے میں انہیں بتائے گی۔ تو یہ ہے زمین کی خبر دینا۔ یاد رکھیں کہ جس طرح زمین گواہی دے گی اس طرح اعضاء بھی گواہی دیں گے۔ ایک آیت میں اور فرمایا ہے بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ اور فرمایا ایک اور مقام پہ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ یعنی کوئی آدمی کان کے ذریعے گناہ کر رہا ہے، کوئی ہاتھ کے ذریعے، کوئی دل کے ذریعے، کوئی زبان کے ذریعے، تو یہی اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے، یہی اعضاء اس کے خلاف گواہ بن جائیں گے۔ تو انسان ان تمامی اعضاء سے وہ گناہ سے بھی ان کو بچائے اور اللہ کی فرما برداری میں رہے۔ آگے فرمایا قیامت کے دن کے جو مختلف حالات ہوں گے، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن لوگ مختلف حالتوں میں لوٹیں گے اور تاکہ ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ اب یہاں مختلف ہے، اس کے تشریح تفسیر میں فرمایا ایک تو یہ کہ قیامت کے دن لوگ حساب کی جگہ پر پیش ہونے کے بعد وہاں سے ان کی راہیں مختلف ہو جائیں گی، کوئی سیدھی جانب یعنی جنت کی جانب، اور کوئی بائیں جانب یعنی دوزخ کی طرف، اور یوں ان کے اعمال کی انہیں جزا، ایک طرف انعامات ہیں، دوسری طرف سزا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک گویا کہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہوگا۔ نیک آدمی بھی کرے گا کہ میں نے اور نیکیاں زیادہ کیوں نہیں کی، گناہ گار ملامت اپنے آپ کو کرے گا کہ کیوں گناہ کیے میں نے۔ اچھا، دوسرا مطلب اس میں کہ جس دن وہ امور واقع ہوں گے جن کا ذکر کیا گیا، تو اس دن لوگ اپنی قبروں سے حساب کی جگہ کی طرف مختلف حالتوں میں لوٹیں گے۔ قبروں سے نکالے گئے، اب حساب کی طرف ہوں گے، اب ان کی کیفیت مختلف، کیا؟ کسی کا چہرہ سفید، کسی کا سیاہ، کوئی سوار ہو کر اور کوئی زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا پیدل چل رہا ہوگا، کوئی امن کی حالت میں ہوگا، کوئی خوف زدہ ہوگا۔ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں، یہ کیفیات ان کی کہ ان کے اعمال ایسے ہیں، اور اسی وجہ سے کئیوں کو بڑے آسن انداز میں اور بڑے اچھے انداز میں
ان کو وہاں پیش کیا جا رہا ہے، وہاں لے جایا جا رہا ہے، اور کئیوں کی حالت اور کیفیت یہ ہوگی۔ آگے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے گا وہ اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے گا وہ اسے دیکھے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر مومن اور کافر کو اس کے نیک اور اچھے عمل دکھائے جائیں گے۔ مومن کو تو اس کے نیک اور اچھے عمل بھی اور برے عمل بھی، تو نیکیوں کی وجہ سے اللہ اس کے برے عمل جو اللہ چاہے معاف فرما دے گا، بخش بھی دے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جو چاہے اللہ معاف فرما دے، تو وہ ہوگا۔ اچھا، کفار کو بھی جو اس کی بظاہر اچھائیاں ہیں وہ دکھائی جائیں گی مگر رد کر دی جائیں گی، کیونکہ اصل نیکی ایمان والی چونکہ نہیں ہے تو قیامت کے دن تو کوئی جزا انعام نہیں ہے۔ ہاں، کافروں کو اللہ دنیا میں ہی اس کا کوئی بدل دے دیتا۔ اگر کوئی اپنی طبیعت کے اعتبار سے اچھائی کر رہا ہے، نیکی کا کام کر رہا ہے، تو اسے دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ کوئی بدل دے دے گا۔ کافروں کے لیے آخرت میں کوئی انعام نہیں ہے، کیونکہ اصل نیکی وہ ایمان ہے، ایمان کے علاوہ کوئی اور چیز قبول نہیں کی جائے گی قیامت کے دن۔ وہ اچھائیوں کا بدلہ دنیا میں ہی اللہ نے دے دیا۔ اب قیامت کے دن جو انعامات ہیں وہ صرف اور صرف ایمان والوں کو ہے، اس لیے ایمان پر خاتمہ ہونا یہ ضروری ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اور یہ ہماری تعلیم کے لیے تھا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اب یہاں یہ بھی ہے کہ نیکی چاہے تھوڑی ہو اور بعد کا تو اس کا انعام بہت بڑا ہے، اسی طرح گناہ بھی کبھی چھوٹا گناہ ہوتا ہے، معمولی گناہ ہوتا ہے، لیکن گرفت ہو جائے، پکڑ ہو جائے، تو پھر تو ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو یہ کہہ کر نہ چھوڑیں چھوٹی سی ہے، اور چھوٹے گناہ کو یہ کہہ کر نہ کریں کہ چھوٹا سا ہے۔ ایک حدیث ہے، اب دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کبھی اللہ کی خوشنودی یعنی رضا کی بات کہتا ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ باتیں بالکل معمولی بات ہے، توجہ بھی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ سے اس کے بہت درجے بلند کر دیتا ہے۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بات کرتا ہے، اس کا خیال اس طرف نہیں ہوتا، توجہ ہی نہیں ہوتی، لیکن وہ بات اسے جہنم میں گرا دیتی۔ تو پتہ چلا کہ چھوٹی نیکی بھی کتنے مقام مرتبے پر پہنچا دیتی، اور چھوٹا گناہ اسے وہ کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ یہاں پر ناظرین کرام جو ذرہ فرمایا نا، ایک ذرہ، تو یہ ذرہ کیا ذرہ؟ تو بعد نے تو یہی کہا کہ دیکھیں یہ ذرہ ہے، بظاہر اس کا کوئی وزن نہیں ہے، لیکن نیکیوں کے معاملے میں قیامت کے دن تو آدمی ایک چھوٹے چھوٹے ذرات کا بھی محتاج ہوگا، اور تمنا کرے گا کہ میری گرفت نہ ہو، پکڑا نہ جاؤں، میری یہ نیکی کام آ جائے، گناہ میرے نامہ اعمال میں نہ ہو، اس گناہ کی وجہ سے میں نہ پکڑا جاؤں۔ بعد نے یہ کہا یہ جو گرد نظر آتی ہے نا، یہی ذرات ہیں جن کو بظاہر آدمی ذرات شمار بھی نہیں کرتا۔ کبھی آپ نے کمرے میں روشن دان کھولیں، سورج کی دھوپ آ رہی ہو، تو وہ روشن دان سے جو دھوپ ایک چمکے گی نا، تو ہمیں کچھ مٹی کے ذرات نظر آتے ہیں اڑتے ہوئے۔ اچھا، عام دیکھیں تو نہیں نظر آئیں گے، لیکن وہ روشن دان کھولیں، کوئی سوراخ ہو تو نظر آ جائیں گے۔ تو اب یہ جو مٹی کے ذرات نظر آ رہے ہیں نا، یہ کہنے معمولی ذرات ہیں، تو قیامت کے دن چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی ایسی لائی جائے گی، اور گناہ کا معاملہ بھی ایسا ہے، تو انسان اللہ سے ڈرتا رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں، کفار میں سے جو شخص کوئی ایک ذرے کے برابر نیکی کا کام کرے گا، اس کو اس کی نیکی کا اجر دنیا میں ہی دے دیا جائے گا، آخرت میں اسے نہیں ملے گا۔ اور اگر کوئی کافر کوئی برا کام کرے گا تو آخرت میں اس کو شرک یعنی کفر شرک کی سزا کے علاوہ اس برائی کی بھی سزا ملے گی، اس کی بھی ملے گی۔ اچھا، مومنین کے حوالے سے کہ مومنوں میں سے، ایمان والوں میں سے اگر کوئی ایک ذرے برابر کوئی برائی کرے گا تو اس کو دنیا میں اس کی برائی کی سزا دے دی جائے گی کسی طرح بھی، اور مرنے کے بعد اس کو آخرت میں اس برائی کی سزا نہیں ہوگی، اور اس کی برائی کو درگزر کر لیا جائے گا۔ اور اگر مومن نے ذرہ برابر کوئی نیکی کی تو اس کو قبول کیا جائے گا، اور آخرت میں اجر زیادہ کر دیا جائے گا،
یعنی ایمان والی نیکی تو ہے لیکن دیگر اعمال صالحہ ان کا اجر، ان کے انعامات یہ اللہ اور عطا فرمائے گا۔ اچھا یہ قیامت کے دن یہ تو فرما دے جس کے چاہے اللہ معاف فرما دے، یعنی جس کے لیے چاہے اللہ معاف فرما دے، کفر شرک اللہ معاف نہیں کرے گا، یہ تو واضح رب کا قانون ہے، قاعدہ ہے، یہ بیان کر دے، کفر شرک معاف نہیں ہوگا۔ دنیا میں مرنے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے کفر شرک سے، تو اللہ نے توبہ ایسی چیز بنائی ہے کہ دنیا میں بھی اس کے لیے گناہ معاف کر دے گا اگر کوئی کفر شرک سے توبہ کرے اور صدق کے دل سے ایمان لے آئے۔ لیکن آخرت میں یہ نہیں کہ کفر شرک سے چلا گیا اور آخرت میں کہے کہ بچ جائے گا، اللہ جسے چاہے بچا دے یا معاف کر دے یا جنت دے، نہیں، ایمان یہ شرط ہے۔ اچھا پھر کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو کسی کا حق تلف کیا ہوا ہے وہ اللہ بھی نہیں معاف فرمائے گا، یعنی یہ خود نہیں اللہ کہ اللہ اسے معاف کر دے، نہیں، فرمایا جائے گا کہ وہ اس بندے سے اس کو معافی مانگنی یا وہ حق ادا کرنا ہے۔ قیامت کے دن بھی ایسے دفتروں کو کھولا جائے گا، ایسے رجسٹروں کو کہ جس میں حقوق العباد کا معاملہ ہے، تو وہ اس طرح وہ بھی نہیں معاف ہوتے۔ تو یہ کچھ گناہوں کی ڈیٹیل تفصیل، جس کے لیے اللہ چاہے وہ عام نارمل گناہ وہ معاف فرما دے، لیکن حقوق العباد پھر اسے لوگوں کو راضی کرنا ہوگا، اب چاہے اپنی نیکیاں دے کر یا ان کے گناہ اپنے خاتے میں لے کر، الامان الافید۔ تو اس لیے ناظرین کرام، گناہ سے آدمی بچتا رہے، نیکی چھوٹی بھی کوئی نہ چھوڑے اور گناہ چھوٹا بھی نہ کرے، کوئی بھی ایسا نہیں کہ اسے چھوٹا سمجھ کر آدمی اس گناہ میں پڑ جائے، بلکہ گناہ کو چھوٹا صغیرہ سمجھ کر کرنے میں اور سخت احکامات وہ بیان کیے گئے۔ تو اس لیے گناہ چونکہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس سے آدمی اپنے آپ کو بچاتا رہے۔ سورہ زلزال پڑھے تو قیامت کا وہ خوف دل میں وہ پیدا ہوگا، اور یہ پوری ترجمے کے ساتھ آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں تو آپ کے دل کی وہ کیفیت بنے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں قیامت سے پہلے اس کی تیاری میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ زلزال کا یہ خلاصہ آپ نے سماعت کیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں سورۃ العادیات کے حوالے سے کچھ باتیں اور اس کے مضامین پر گفتگو کریں گے۔ اللہ ہم سب کو فہم قرآن عطا فرمائے، قرآن پڑھنے کی بھی توفیق دے، قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔